دور موجود کے محققین یہ کہتے ہیں کہ تم پردے میں عورت کو سمیٹ کر کے اس کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہو، واجبی سا پردہ کافی ہے، لیکن چہرے کا، ہاتھوں کا اور دیگر جو ہے وہ کچھ اعضاء کا پردہ ضروری نہیں ہے، اور صرف عورت کا پردہ، مخصوص اعضاء کا پردہ شریعت نے دیا ہے۔ آپ کو مختلف چینل پر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس بات کی اس نازک دور میں تبلیغ کرتے ہیں جب عورت پہلے ہی بے پردہ ہو چکی ہے، عورت پردے میں لپٹتی چلی جا رہی ہے اور اس کی نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں نہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک راستہ بھی باقی نہیں بچا، تو پھر تو کوئی یہ تبلیغ کرے تو سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی جو ہے وہ تحقیق کے تحت یہ بات کر رہا ہو۔ جب عورت اپنے لباس سے بھی باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت یہ تبلیغ کرنا کیا معنی رکھتی ہے سوائے کسی ایجنڈے کے تحت، اور اس کے پس منظر میں کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے۔ عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلیں گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے۔